محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ویسے تو گناہوں اور گناہ گاروں کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ایک اتھینٹک حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والوں کے متعلق بات کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ اگر ان سے غلطی سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ بہت پریشان، نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنے گناہ پر اللہ سے خوف آنے لگتا ہے، اور پھر یہ لوگ سچے دل سے اللہ کے سامنے گردن جھکائے، ہاتھ اٹھائے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں سچی توبہ کے ذریعے، اور اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو گناہ کو ایزی لیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ بہت رحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، جن کے نزدیک توبہ صرف یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر یہ لوگ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ ہم بخشے گئے ہیں اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا، اور پھر سے گمراہی کے راستے پر قدم بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ان دونوں قسموں کے مسلمانوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک تو جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف کیا یا نہیں، اور ان کے گناہ کا گلٹ ختم نہیں ہوتا اور یہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے کہہ کر گناہوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، دوسرے گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ گناہ تو انسان سے ہی ہوتا ہے اور اللہ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہم نے اتنا بڑا گناہ بھی نہیں کر دیا کہ معافی نہ ملے، وہ ہمارے ایک مرتبہ پکارنے پہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جانے بغیر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره فقال ربه اعلم عبدی ان له ربی یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی ثم مکث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا قال رب اذنبت ذنبا فاغفره فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی ثم مکث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا قال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال اعلم عبدی ان له ربی یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک و مولا مجھ سے اور گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ اب اس حدیث کی تشریح پیش خدمت ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے جس بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ہی کوئی امتی ہو، اور ممکن ہے کہ انبیاء و سابقین میں سے کسی کا امتی ہو، لیکن اس عاجز کے زیادہ قرینے قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار
کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نادم و پشیمان ہو کر اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، یعنی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب اس کا جو جی چاہے کرے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک و مولا کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اے بندے، تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا، اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا، بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریاق کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندے کی ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا اور اس کے دل میں مالک کی کامل وفاداری اور فرما برداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس روایت کی بنا پہ یہ حدیث قدسی ہے۔ عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد۔ اب اس کی تشریح سن لیں۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم و قائم رہنا بڑی بدبختی اور بڑے برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے، زبان اس کی طرف ترجمانی کرتی ہے۔ اگر استغفار اور معافی طلبی دل سے ہو تو بلا شبہ 70 دفعہ بلکہ 70,000 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرموں میں سے نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی کافی حد تک رہنمائی ہو گئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔